رات کے اس پہر حویلی میں مکمل خاموشی چھائی تھی اور خاموشی کے اس عالم میں وہ اپنے کمرے میں دبے قدموں کے ساتھ اپنے کپڑوں کو تہہ لگا کر بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کو بیگ میں ڈالنے کے بعد اس نے بیگ مکمل طور پر بند کر دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے نیچے رکھ دیا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ کچن تک گئی۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حویلی میں سب لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن حویلی میں اس کی امید کے مطابق گہرا سناٹا اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ سب لوگ سو چکے ہیں۔ اب وہ مکمل طور پر آزاد ہے اپنے فیصلے کے لیے۔ اس نے ایک بار بھی اپنے فیصلے پر غور نہیں کیا تھا اور آہستگی سے بیگ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اس وقت بیرونی دروازے کی سمت تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنی توجہ اور آہستگی سے یہ کام سر انجام دے رہی تھی کہ اسے خوف تھا کہ اگر اس وقت اسے یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو حقیقت میں قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ خصوصی طور پر اسے نوریز کی جانب سے ڈر تھا، لیکن آج اس کی خوش قسمتی تھی کہ نوریز حویلی میں موجود نہ تھا اور وہ اپنے اس فیصلے میں خود مختار تھی۔ ایک نظر اپنے بھائی کے کمرے کی جانب ڈالتے ہوئے وہ بیرونی دروازے سے باہر نکل آئی۔ دروازے پر بیٹھے ہوئے گارڈ نے اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے قدموں کی رفتار کو بڑھا لیا۔ پیچھے جو ہوتا وہ دیکھا جاتا، لیکن اس سخت سردی میں اس حویلی سے نکل کر اس نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ سرسراتی ہوئی ہوا اور یخ بستہ موسم، اندھیرا اسے خوفزدہ کر دیتا تھا، لیکن آج حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ تھی۔ شاید محبت نے اس کے دل میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ اس کے سہارے پر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اسے کسی صورت بھی نوریز کو نہیں اپنانا تھا، اور یہ اس کی ضد تھی، اور اسی ضد کی بنا پر وہ یہ حویلی چھوڑ کر جا رہی تھی جس حویلی نے ہمیشہ اسے عزت اور تحفظ فراہم کیا۔ سب کچھ پہلے سے طے تھا، سو اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور عائشہ اسے لینے کے لیے وہاں موجود تھی۔ اور اس رات حویلی کی دہلیز کو پار کرنے کے بعد وہ ایک گمنام علاقے میں چلی گئی۔ بہادر، سائرہ کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سامان۔ اقدس سیڑھیوں سے اتر کر ہانپتی ہوئی بہادر کی جانب بڑھی اور اس کا ناشتہ کرتا ہوا ہاتھ بے اختیار ہی رک گیا۔ اس نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا، جس کے چہرے کی سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ وہ بے حد پریشان ہے، جبکہ وہ اٹھتے ہوئے بنا کسی سوال اور جواب کے جلدی سے اس کے کمرے کی جانب بھاگا، اور یہ حقیقت تھی جو اسے نکلنے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ اس رات اس کی بہن نکل گئی حویلی سے، اور یہ بات اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ بہادر علی خان نے ساری زندگی عزت کے علاوہ کچھ نہیں کمایا تھا، اور آج اس کی بہن کا رات کے اندھیرے میں حویلی سے چلے جانا ایسی بدنامی تھی جو اس کے بنے بنائے نام کو مٹی میں ملا سکتی تھی۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ بنا بتائے وہ ایسا نہیں کر سکتی، اسے کال کرو۔ بہادر کی آواز تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی ہمت پل بھر میں جواب دے رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار ٹرائی کیا ہے، لیکن اس کا موبائل مسلسل آف جا رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں، اب دیکھ لیا آپ نے انجام۔ بہادر جلدی سے نوریز کے کمرے کی جانب بڑھا اور اس نے کھینچتے ہوئے نوریز کو بیڈ سے نیچے اتار کر کھڑا کر دیا۔ سائرہ گھر سے چلی گئی ہے، اور نوریز کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ وہ حیرت سے بہادر کو دیکھتا رہا۔ وہ معصوم سی لڑکی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ دل میں بے اختیار ہی ایک درد کی ٹیس اٹھی۔ وہ اتنی بغاوت پر کیسے اتر گئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رات میں گارڈ کدھر تھا اور آپ سب کہاں تھے؟ وہ تو رات گئے حویلی میں آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آنے کے بعد اوندے منہ بیڈ پر گر کر لیٹ گیا، اور اب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ان دونوں کی لا علمی میں سائرہ گھر سے چلی گئی؟ اس سے پہلے کہ یہ خبر پورے علاقے میں گردش کرنے لگے، اسے ہر حال میں بازیاب کروانا ضروری ہے۔ بہادر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا، اور نوریز نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، میں اسے ڈھونڈ کر لے آؤں گا، آپ پریشان نہ ہو پلیز۔ اور جلدی سے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اقدس مکمل خاموشی سے کھڑی بہادر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی بغاوت تھی بہادر کے اس فیصلے سے، لیکن اس کی بہن نے جو قدم اٹھایا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے خفیہ انداز اپناتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر ڈالا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ صرف ایک رات میں اس کی بہن کو زمین کھا گئی اور پھر آسمان نگل گیا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ اس نے سارے فلیٹ، اس کی ساری دوستیں اور جان پہچان کی ہر جگہ کو کھنگال مارا، لیکن پورا دن گزر گیا اور سائرہ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ تھا، اور آہستہ آہستہ یہ خبر حویلی سے نکل کر علاقے میں گردش کرنے لگی۔
और फिर इतनी तेजी से फैली कि हर जुबान पर यह बात आम तौर पर आ गई। यही फिक्रा गूंज रहा था कि बहादुर अली खान की बहन रात के अंधेरे में हवेली की दहलीज फैलांग गई और ये हवेली के मकीनों के लिए मर मिटने का मुकाम था। उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था कि कभी उसे इस तरह के इलाके में आकर रहना होगा, लेकिन वो अपने भाई के असर रसूख से अच्छी तरह वाकिफ थी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी नुरेज़ खान। वो जानती थी कि नुरेज़ उसे ज़मीन की गहराई से भी निकाल कर ले आएगा, इसलिए उसने इस इलाके का इंतखाब किया जहाँ आयशा रहती थी। आयशा से उसकी जान पहचान बस कॉलेज के दिनों में थी और अब आकर उस घर में रहने के लिए उसने आयशा का इंतखाब किया। नुरेज़ खान को ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में दाखिल किया जा रहा था, लेकिन वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी उसकी ज़िंदगी में मौजूद शख्स उसे हर चीज़ से प्यारा था। और उसी के कहने पर उस रात उसने हवेली की दहलीज फलांग थी। फजर की अज़ान से पहले ही वो आयशा के दरवाजे पर मौजूद थी और आयशा उसकी मुंतज़िर थी। उसे और क्या चाहिए था? वो उसके पास बेपनाह दौलत लेकर आ रही थी। क्या हुआ, तुम्हें किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा? दरवाज़ा खोलते ही आयशा ने बेकरारी से उसे देखते हुए पूछा और उसने शॉल उतारते हुए चारपाई पर रख दी। नहीं, मैं आसानी से यहाँ पहुँच गई हूँ। बस अपने सारे राब्ते ख़त्म करने के बाद मैं भाई से हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना चाहती हूँ। वो शायद हद से ज़्यादा परेशान थी और इसीलिए बिना सांस लिए ही सब कुछ उसे बताती चली गई, जबकि आयशा की माँ ने पानी का गिलास उसे थमाते हुए सर से पैर तक देखा और फिर उसने चालबाज नज़रों से आयशा की जानिब देखा। उस रात उसे अंदाज़ा ही ना था कि हवेली की दहलीज फलांगने के बाद वो जिस जगह को अपने लिए महफूज मुकाम समझ कर आई है, वो उसके लिए कितनी बड़ी अज़ियत का बाइस बन सकता है। एक क़यामत को टालने के बाद न जाने कितनी क़यामतें उसकी मुंतज़िर थी। ऐसी स्याह क़यामतें जो उसे निकलने के लिए तैयार थी और जिसकी स्याही में उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आने वाली थी। लेकिन उसके लिए कमरा पहले ही खाली करवा दिया। वो एक गुमनाम सा इलाका था और उस गुमनाम से इलाके का वो बोसीदा सा घर जिसमें आयशा सिद्दीकी अपनी माँ और भाई के साथ एक अरसे से रिहाइश पजीर थी। ये तो तय था कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लेते, लेकिन इस इलाके तक नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि बकौल उनके वो आसाइशों के बगैर ज़िंदगी गुजार नहीं सकती थी। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि शिराज जैसा शख्स उसकी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा की झोंके की तरह दाखिल हुआ है, जिसके सहारे पर वो सड़क पर भी ज़िंदगी गुजार सकती है। उस कमरे में आने से पहले उसने सबसे पहले मोबाइल ऑफ कर दिया। उसके पास उसका दूसरा हल भी था और ये सारा प्लान शिराज की जानिब से बनाया गया था। उसने सबसे पहले शिराज को कॉल की और उसे बताया कि वो वहाँ से निकल आई है, और उसने एक बार फिर से उसे अपने साथ का एहसास दिलाया। 2 दिन किसी क़यामत से कम ना थे। बहादुर अली खान ने शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन हैरत ज़्यादा बात थी कि उसका कोई पता न था। शायद उसका साथ देने वाले शख्स उससे भी ज़्यादा चालाकी पर उतरा हुआ था। अक्दस ने तो कह दिया था कि उसके साथ हर तरह का राब्ता भी ख़त्म कर दिया जाए। बहादुर ये समझ ले कि उसकी कभी कोई बहन थी ही नहीं, लेकिन शायद खूनी रिश्तों से जान छुड़वाना इतना आसान काम नहीं होता। और सबसे ज़्यादा दुख वाली बात यह थी कि नुरेज़ उसे बिना खाए बिना आराम किए ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। उन्होंने उसकी सिम का सारा डेटा निकलवा कर हर तरह के शवाहिद निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम ना था। वो अपने साथ अच्छी खासी रकम लेकर गई थी। वो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती। कभी कभार आयशा उसे आकर कंपनी देती और यहाँ आने के बाद उसने सबसे पहले आयशा की माँ के हाथ में एक मोटी रकम थमाई थी, और उसी रकम के बलबूते पर वो उस घर में रिहाइश पसीर थी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह थी कि आयशा का भाई रेहान, जो उम्र में आयशा से छोटा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसकी तेज़ नज़रों से उसे अजीब से ख़तरात लाहिक हो रहे थे। उस शाम भी वो खाना खाने के लिए बाहर गई तो बमुश्किल ही उसने सब्ज़ी के साथ अपने हलक से चलने वाले गुजारे, लेकिन रेहान की नज़रें मुसलसल उसके वजूद का तवाफ़ कर रही थी। उसने आयशा को बातों बातों में एहसास दिलाना चाहा, लेकिन शायद उसकी तवज्जो उस जानिब न थी, और वैसे भी आयशा एक शोख चंचल किस्म की लड़की थी जिसके लिए ये सब कुछ मामूली बात थी। कमरे में आने के बाद उसने सबसे पहले शिराज से रब्ता किया और उसे बताया कि उसे लगता है कि यहाँ पर वो सेफ नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जान? यहाँ तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? तुम्हारी दोस्त का घर है और वैसे भी कुछ दिनों की बात है। जब तुम्हारे भाई की अकल ठिकाने आ जाएगी फिर तुम अपने घर चली जाना और फिर वो तुम्हें मेरे साथ रुखसत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शिराज, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं अपने भाई की इज्जत को गंवाना नहीं चाहती, और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि जब मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा तब तुम भी मुझे कबूल नहीं करोगे।
اور شیراز موبائل کی اسکرین سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تو مجھے ہر حالت میں قبول ہو، میں نے تم سے محبت کی ہے اور تمہیں دیکھنے کا، تمہیں چاہنے کا حق رکھتا ہوں میں، اور اس حق میں کبھی بھی مداخلت مجھے برداشت دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پلکوں کو جھکا لیا۔ عمر کے جس نازک دور سے وہ گزر رہی تھی، شیراز کی چکنی چپڑی باتیں اس کے لیے کسی قیمتی سرمایے سے کم نہ تھی، اور شیراز ایسا شخص تھا جو ابھی چند ماہ پہلے ہی اس کے ساتھ رابطے میں آیا تھا، اور پھر اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کے بعد اس کی نس نس پر قابو ہو گیا۔ صرف 15 دنوں کے اندر اندر اسے اپنی حیثیت کا اندازہ اچھے سے ہو گیا، اور اس کے پاس جتنی رقم تھی عائشہ اور اس کی ماں نے وہ رقم لے لی، اور اس کے بعد اس گھر میں وہ لوگوں کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ عائشہ نے اسے باتوں باتوں میں باور کروانا شروع کر دیا تھا کہ اسے اب اپنے گھر چلے جانا چاہیے، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن شیراز کی جانب سے اس سے اجازت سے بات کرتی۔ شیراز یہی کہتا کہ اسے ابھی اور رکنا چاہیے جب تک کہ اس کا بھائی اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے، اور جبکہ دوسری طرف بہادر اور نوریس نے شہر کی خاک چھان ماری، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ انہوں نے بیرون ملک شیراز سے بھی رابطہ کیا، لیکن شیراز نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، اور نوریس کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس کے متعلق جانتا ہے، لیکن شیراز نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ رابطہ ایک عرصے سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھی ایک سیاہ رات تھی جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی، اور موسم مزید سرد تھا، اور پریشانی کے عالم میں وہ اس کمرے میں بیٹھی اپنے بھائی کو بے تابی سے یاد کر رہی تھی۔ اس نے بچپن سے اب تک اپنے بھائی کو ہی اپنے سرپرست کے روپ میں دیکھا تھا، اور اب اس شخص کے ساتھ دھوکا اس کے لیے ضمیر پر پڑا ہوا ایسا بوجھ تھا جس سے وہ کبھی بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ شیراز اپنی ضد پر قائم رہ کر آخر مل کیا جائے گا؟ وہ مجھے بھائی سے مسلسل دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بے معنی سے رشتہ مجھے اپنی خونی رشتوں سے دور لے گیا۔ اسے اس وقت پچھتاوا گھیر رہا تھا، اور عین اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید عائشہ اس کی خیریت دریافت کرنے آئی ہے، کیونکہ رات سونے سے پہلے عائشہ آتی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا، اور اگلے ہی پل ریحان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اتنی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا کہ اس نے اندر آتے سب سے پہلے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما دیا، اور وہ جو سونے کی تیاری میں تھی، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنی رعنائیوں کو اس کے سامنے عیاں کرنے پر بھی حیران تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، جب سے تم یہاں آئی ہو میرے دماغ پر سوار ہو۔ میں تم سے صرف ایک بار ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار، اور اس کے بعد تم یہاں سے چلی جانا۔ ریحان اپنے غلیظ وجود کو اس پر جھکائے اس کے کان میں شدت سے سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھٹی نظروں سے وہ ریحان کے خبیث چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس سے اس وقت صرف اور صرف خباثت ٹپک رہی تھی، اور اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ شدت سے اس کے منہ پر ہاتھ دھارے کھڑا تھا۔ صرف ایک بار تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سوچ لینا، یہ تمہاری آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے جھٹکتے ہوئے اسے بیڈ پر پھینک دیا، اور وہ زور سے چلانا شروع ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جان بوجھ کر عائشہ اور اس کی ماں جان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں اتنا شور برپا ہے تو کیا دوسرے کمرے میں سنائی نہیں دے رہا ہوگا؟ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی شرٹ کو اتارنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں اس کی شرٹ کا گلا پھٹ چکا تھا۔ وہ مسلسل چلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ریحان اس پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے بہادر کا چہرہ گم گیا۔ اس وقت اسے شیراز نامی کوئی بھی شخص یاد نہیں تھا۔ اگر کوئی یاد تھا تو صرف اس کا بھائی، اس کا محافظ، جس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ آج تک محفوظ تھی۔ بعض اوقات عورت جذبات میں آ کر وہ قدم اٹھاتی ہے جو اس کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے، اور یہ قدم اٹھانے کے بعد اس وقت اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اس نے ریحان کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ریحان مرد تھا، اور ایک مرد کے مقابلے میں وہ ایک بے بس عورت جتنی بھی باہمت ہو، لیکن کبھی بھی ایک مرد کی وحشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اس وقت مکمل بے بس تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، لیکن مقابل کو رحم نہیں آ رہا تھا، اور وہ اس کی گردن پر لب رکھے اسے نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہ عائشہ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ عین اسی وقت اس نے قریب میں رکھا ہوا واز اٹھایا اور زوردار طریقے سے ریحان کے سر میں دے مارا۔ ریحان جلدی سے اسے چھوڑتے ہوئے اس سے دور ہوا، اور اسی موقع کو دیکھتے ہوئے اس نے زوردار طریقے سے اسے دھکیل کر خود سے دور پھینکا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھانا نہ بھولی، اور اسی حلیے میں اپنی شال کو اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریحان کو سنبھلنے میں وقت لگا،
لیکن اس نے موقع ہی نہ دیا اور وہ بھاگتی چلی گئی۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنی مرضی سے یہاں سے باہر گئی، اور اب وقت نہیں اسے اتنا مجبور کر دیا کہ اسے پچھتاؤں کی آگ میں دھکیل کر بدنام ہو کر اس گھر سے نکلنا پڑا۔ جب عورت خود اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی تب حالات اسے اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ اسے پھر وہی سب کچھ دہرانا پڑتا ہے۔ اس نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہ ہو۔ سنسان سڑک پر بھاگتے ہوئے وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی تھی، اور اس کے ذہن میں پچھتاوا تھا، دکھ تھا اور عزت کھو دینے کا خوف۔ عزت کھو دینے کا خوف ایک عورت پر اتنی شدت سے حاوی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ وہ اس وقت بھاگ رہی تھی۔ اس نے شال کو کندھوں پر لپیٹ رکھا تھا، اور ایک عورت کی ہرگز دشمن نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں عائشہ نے اسے منافقت کا اظہار کیا۔ اسے استعمال کرنے کے بعد اس نے نوچ کر پھینک دیا، اور شاید ہی ان لوگوں کی سازش تھی اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے، یا پھر وقت مکافات عمل کو دہرا رہا تھا۔ سامنے سے آتے ہوئے گاڑی سے ٹکرا کر وہ سڑک پر گری، اور اس کے گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بند ہوتی آنکھوں سے آخری بار گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو دیکھا۔ تیز روشنی میں اس کی آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے انکار کر چکی تھی۔ سڑک پر سر رکھتے وہ ہوش اور حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی، جبکہ گاڑی سے نکلنے والی خاتون بے اختیار اس کی جانب بھاگی۔ اسے سیدھا کرنے کے بعد انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اسے فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ہر مرد کی خوبصورتی حسن ہوا کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ مرد جو حسن کے بری طرح گرویدہ ہوا کرتے ہیں۔ اسے ہاسپٹل منتقل کرنے کے بعد انہوں نے اس کے ورثہ کی تلاش کر دی۔ اسے اگلے دن ہوش آیا، اور ہوش میں آتے ہی اس نے بہادر کا نمبر ہاسپٹل میں بتایا۔ بہادر کو ہاسپٹل سے آنے والی کال نے بری طرح سے متوجہ کیا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اگر اس کی بہن کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو؟ وہ نوریز کے ساتھ ہاسپٹل بھاگا، اور آج پورے 15 دنوں کے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، اور آگے بڑھ کر اپنی بہن کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ بے اختیار ہی اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے سکون کو اپنے اندر جذب ہونے دیا۔ وہ اس کی بہن نہیں، اس کی بیٹی تھی، اور آج تک وہ اسے بیٹی بنا کر ہی پالتا آیا۔ نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو اس کی بہن نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، جبکہ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی۔ اس کے پاس ایسے الفاظ نہ تھے جو اس کے دکھ کا مداوع کر پاتے۔ اس روز اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن بہادر نے اس کے بعد دوبارہ اسے ملاقات نہ کی، اور ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ محبت ہر مرد کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس دلربا سی لڑکی سے محبت کرتا آیا تھا، اور بچپن میں ہی اس کے والد نے اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ نوریز کے باپ کا انتقال تقریباً 2 سال پہلے ہوا تھا، جبکہ اس کی ماں مقدس بیگم ابھی تک حیات تھی، اور سب ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ اقدس کی شادی بہادر کے ساتھ ہونے کے بعد بہادر نے اس ساری فیملی کو سمیٹ لیا۔ گھر کے سبھی فیصلے بہادر کی زیر نگرانی ہوا کرتے، اور حال ہی میں اس نے ہی یہ حکم صادر کیا تھا کہ نوریز اور سائرہ کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ دونوں ایک جائز رشتے میں منسلک ہو جائیں۔ رخصتی کا ارادہ بعد میں ملتوی کیا گیا، اور یہی ایک فیصلہ تھا جس نے سائرہ کو ہٹ دھرمی دکھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے صاف لفظوں میں اقدس کو انکار کیا، لیکن اقدس نے اس کی بات پر غور نہ کیا، اور نتیجہ ان لوگوں کے سامنے تھا۔ کسی کو بھی یقین نہ تھا کہ سائرہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، اور اس روز وہ بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے وہ بری طرح سے سسک پڑی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں بھائی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے شراز کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور بہادر اس کا جھکا ہوا سر دیکھتا رہا۔ جو شخص آج اسے بغاوت کا سبق دے رہا تھا، وہ اس کے ساتھ زندگی بھر کیسے وفادار ہو سکتا تھا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم میرے فیصلے کا پاس رکھو، میں تمہاری بغاوت سے خوف زدہ ہو چکا ہوں، لیکن اگر ساری دنیا میں تم مجھ سے پوچھو کہ کون تمہارے ساتھ وفادار ہے تو میں نوریز خان کا نام لوں گا۔ ایک ایسا شخص جو تمہاری ہر بغاوت کے باوجود تمہیں اپنانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ وہ بس اپنے بھائی کو دیکھتی رہی۔ اس نے بھائی سے معافی طلب کی، لیکن اس نے اس شرط پر اسے معافی دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ نوریز کا انتخاب کر لے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے۔ اور سائرہ کتنی دیر اپنے بھائی کو دیکھتی رہی۔ خاموشی سے وہ کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی، اور تبھی اقدس بری طرح بھڑک اٹھی۔ اسے ذرا بھی قبول نہ تھا کہ ایک ایسی لڑکی جو 15 دن تک گھر سے غائب رہی ہو اس کے بھائی کی دلہن بنے۔ جو فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے اس فیصلے کے خلاف جانا ہے۔
نریز کے لیے اپنی بہن کو زبردستی میرے بھائی پر کیوں مسلط کر دینا چاہتے ہیں؟ اور بہادر کو دکھ ہوا۔ تمہاری بہن تمہارے بھائی کی محبت ہے، میں نے یہ فیصلہ نریز سے پوچھ کر کیا ہے، اور اگر اس فیصلے میں رتی برابر بھی نریز کی رضامندی شامل نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی بہن کو اس کے سر پر مسلط نہ کرتا۔ لیکن وہ آج بھی اسے اپنانے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور اقدس کو مزید غصہ آ گیا۔ وہ تو پاگل ہے، میں نریز کو سمجھاؤں گی، اور میں کبھی بھی سائرہ کو اپنی بھابھی کے طور پر قبول نہیں کر سکتی، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، اور بہادر اس وقت اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ وہ بہت تحمل مزاج تھی، لیکن شاید اپنے بھائی کی محبت میں خود غرضی دکھا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک ایسی لڑکی جو 15 دن تک گھر سے غائب رہی ہو، جو صاف لفظوں میں اس بات کا اقرار کر چکی ہو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس کے بھائی کی زندگی میں آئے، جبکہ دوسری جانب نریز اس کی حقیقت کو سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا بہادر اسے حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اس کی زندگی میں کوئی شراز نامی شخص ہے، لیکن تم اس کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ اگر اس شخص کے ارادوں میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو میں تمہارے سامنے فریاد لے کر نہ آتا۔ اس وقت وہ وجیح مرد جس کی پرسنالٹی پر لاکھوں لڑکیاں مرتی تھی، جو جس محفل میں جاتا تھا چھا جاتا تھا، آج سرخ چہرہ لیے بہادر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے آج تک اسے کسی رشتے کا احساس نہ ہونے دیا، اور وہ اس کے لیے بڑا بھائی تھا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے کھڑا رہا۔ اور سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات تو یہ تھی کہ وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سائرہ اس کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کرے گی۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ ایک بار اس لڑکے سے بات کریں۔ اگر سائرہ کی خوشی اسے پانے میں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس پر اپنی مرضی مسلط کریں۔ اس نے سر کو جھکا دیا۔ یہ فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہ تھا۔ وہ خود پر قابو رکھنے والا مرد تھا، اور مرد اپنے جذبات کو چھپانا جانتے ہیں۔ اس روز اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بہادر کو اس کی نظروں کی سچائی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ سائرہ کو کھو دینے کے بعد اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس شام بہادر نے شراز سے بات کی۔ شراز اور سائرہ کی محبت کا آغاز FB سے ہوا تھا۔ یہ آن لائن ریلیشن شپ کا بھوت تھا جو بری طرح اس پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور شراز نہ صرف اس کی فیملی سے باہر کا لڑکا تھا بلکہ ایک عرصے سے بیرون ملک مقیم تھا۔ شراز کی فیملی کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سائرہ نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میری فیملی کے ساتھ نہیں۔ اس کے لیے میں اور میری محبت کافی ہیں، لہٰذا جانچ پڑتال نہ کریں۔ وہ بدتمیزی کی حدوں کو چھو رہا تھا، اور سائرہ بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس نے شراز کو بتایا کہ وہ اس کے لیے بڑے بھائی نہیں بلکہ والد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ہٹ دھرمی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اسے کھلے لفظوں میں بہادر نے آفر کیا کہ وہ اس ملک میں واپس آ جائے، لیکن اس کا موقف تھا کہ آن لائن نکاح کرنے کے بعد اس کی بیوی کو اس کے پیچھے ہی روانہ کر دیا جائے۔ وہ وہیں اپنے رشتے کا آغاز کرے گا اور وہیں سے پھر اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آئے گا۔ لیکن یہ بات سراسر دھوکے کے زمرے میں آ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کو یوں لاوارثوں کی طرح رخصت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل آف کرتے ہوئے صوفے پر پھینک دیا، اور بہادر نے کھلے لفظوں میں سائرہ کو کہہ دیا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اندر اس کا نکاح نریز کے ساتھ ہے۔ نریز میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس وقت اس محفل میں بیٹھ کر اپنا دل جلاتا، سو وہ خاموشی سے حویلی سے باہر چلا گیا، جبکہ مقدس بیگم اس وقت خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اور نریز ان کا بھی اکلوتا بیٹا تھا۔ سارہ روتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ صرف 6 ماہ پہلے ہی ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا، اور دوستی کب محبت میں تبدیل ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ اس کے بعد شراز نے جو کچھ کہا وہ مانتی چلی گئی۔ وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا اور نریز سے بھی زیادہ پرکشش، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کے حسن سے زیادہ اس کی محبت کے انداز سے متاثر ہوئی۔ وہ حسین باتیں کرنے والا شخص اگر باتیں کرتا تو وقت کو روک دینے کی ہمت رکھتا تھا، اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس لڑکی نے اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ جیسے اسے کہا کرتا وہ کرتی چلی گئی، اور آج وہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں سے واپس پلٹنا اس کے لیے آسان نہ تھا، لیکن گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اقدس کو لاکھ اختلافات سہی، لیکن نریز اور بہادر کے فیصلے کے سامنے وہ خاموش ہو گئی۔ شراز پلیز واپس آ جاؤ، میرے گھر والے میرا نکاح نریز سے کر رہے ہیں، اور اس نکاح میں میری رضامندی شامل نہیں۔ پلیز واپس آ جاؤ اور مجھے کسی اور کا ہونے سے بچا لو۔ اس روز وہ شراز کے سامنے رو پڑی، اور شراز نے ایک بار پھر اسے بغاوت پر قائل کیا۔
تم کیوں گھر سے نکل نہیں جاتی؟ میں تمہیں حفاظت دوں گا، میں تمہیں بآسانی نکاح کے بعد یہاں لے آؤں گا۔ میرے دوست، میری فیملی میں سے لوگ سب میرے ساتھ ہیں۔ پلیز تم ایک بار گھر سے باہر تو آؤ۔ تم ان لوگوں سے رشتہ ختم کر کے تو دیکھو جن لوگوں کو تمہارا احساس نہیں۔ لیکن وہ ضد پر اتر آئی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا کر کے دیکھ چکی ہوں، اس سب میں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس روز اس نے پہلی بار شیراز کو انکار کیا اور شیراز نے اپنا نمبر ہی آف کر لیا۔ وہ مزید اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کے بعد اسے اپنانا چاہتا تھا۔ نوریز کا سامنا کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین مرحلہ تھا اور وہ نوریز کی پرتپش نظروں کا سامنا نہیں کر پاتی تھی، لہٰذا اس نے حویلی میں آنا جانا ہی ختم کر دیا اور وہ کمرے میں قید رہتی اور کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا کرتی۔ اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی نہ تھا اور بس تھوڑی دیر کے لیے شام کو جا کر وہ بہادر کے پاس بیٹھ جاتی اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر سو جاتی، جبکہ نوریز اس کی حرکتوں کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ نکاح ہونے کے بعد وہ اسے اس قدر محبت دے گا کہ وہ ہر ایک کی محبت کو فراموش کر دے گی، لیکن شاید جتنا اس نے سوچا تھا اتنا آسان کام نہ تھا۔ سلور کلر کی میکسی میں وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ اقدس اسے تیکھی نظروں سے دیکھے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور نہ جانے کہ اسے یہ لڑکی پسند تھی، لیکن اس کے متعلق اتنا جاننے کے بعد وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے اپنے بھائی کی زندگی میں شامل کرتی، اور ایک بہن ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا حق بھی تھا۔ جبکہ مقدس بیگم نوریز کے ساتھ تھیں، انہیں سب سے زیادہ نوریز کی پسند کی فکر تھی اور یہ رشتہ ان کے شوہر نے بنایا تھا، لہٰذا ایک لڑکی کی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ رشتوں میں درار نہیں ڈال سکتی تھی۔ سلور کلر کی کامدار میکسی میں اس وقت اس کا روپ دمک رہا تھا اور اس نے آخری بار شیراز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شیراز نے اس کی بات کو نہ ہی بغور سنا اور نہ ہی سیریس لیا۔ وہ آج بھی اپنی ضد پر قائم تھا، اگر تم میرے علاوہ کسی کا انتخاب کرو گی تو تم محبت کا وہ بھیانک روپ دیکھو گی جس سے تم متعارف بھی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کا اور تم پر صرف میرا حق ہے، اور آج تم یہ حق کسی اور کو دینے کے بعد مجھ پر بے وفائی کا الزام لگانے کے قابل تو نہیں ہوگی۔ وہ رو رہا تھا اور اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ بری طرح رو پڑی۔ اس کا دل شدت سے دکھ رہا تھا۔ محبت نے نہ جانے کیوں اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ مہمانوں کے درمیان اسے گھونگھٹ کی آڑ میں سب سٹیج تک لایا گیا اور اس کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جبکہ وہ اس کا منتظر شخص اسے حسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حسین اور با وفا مرد بھی کسی لڑکی کے نصیب میں ہوا کرتے ہیں، اور جن لڑکیوں کے نصیب میں ایسے مرد ہوتے ہیں وہ اپنی بے وقوفی میں ایسے مردوں کو ٹھکرا کر پھر ساری زندگی کانٹوں پر گزارنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ پھولوں کی دیوار کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی لڑکی اپنی ان سوچوں سے جنگ لڑ رہی تھی، جبکہ نوریز کے دل کی دھڑکن آج عروج پر تھی۔ سائرہ علی خان، دختر وجاہت علی خان، تمہارا نکاح 5 لاکھ حق مہر نوریز خان سے پڑھایا جاتا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے اور اس نے گھنی پلکوں کو اٹھا کر دیکھا۔ اس کی بھیگی بھیگی آنکھیں اس کے اندر چلتے طوفانوں کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا بھائی بےتابی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے، اس نے اقرار کر لیا، اور نوریز ایک ٹھنڈی سانس خارج کر چکا تھا۔ آج وہ اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو گئی۔ آج وہ اسے چاہنے کا حق رکھتا تھا، اور آج وہ اسے چاہنے کے بعد اپنی شدتوں کو اس پر لٹانے کا حق رکھتا تھا۔ اور خدا کی کرم نوازی کم نہ تھی کہ خدا نے محبت کو اس کی آغوش میں ڈال دیا۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل کے بعد نوریز نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا، اور اس چاند سے حسین چہرے کو دیکھ کر وہ تھم سا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ بےتابی سے اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو دیکھتا رہا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، اتنے معتبر طریقے سے، اتنی عقیدت کے ساتھ کہ بے اختیار ہی مقابل نے اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ ساری رسومات کو مکمل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت نکاح ضروری تھا۔ بہادر نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ رخصتی کروا دے گا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب کچھ نوچتے ہوئے فرش پر پھینک دیا۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ آج سب کچھ نوریز کے نام ہو چکا تھا، اور اس شخص سے خیانت کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نوریز آج تک خاموش ہے کیونکہ وہ اس پر حق نہیں رکھتا۔ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا کیونکہ اب وہ اس پر مکمل حق رکھتا ہے۔ نوریز ان لوگوں میں شامل ہے، اور یہی ہوا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور نوریز اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ خوشبوؤں میں لپٹا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر نوریز کی جانب دیکھا۔
जब उसने आगे बढ़ते हुए उसे कंधों से थाम कर खड़ा कर दिया। जिंदगी में जो कुछ हो चुका है वो भूल जाओ। अब मैं तुम पर हक रखता हूँ और तुम मुझ पर। बेनाम से रिश्तों के लिए खुद को हल्कान मत करो सायरा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत देने के लिए काफ़ी हूँ कि तुम्हें कभी मोहब्बत के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। और उसने सीने पर हाथ रखते हुए नुरेज़ को खुद से दूर धकेल दिया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती नुरेज़ खान। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ शिराज है। मैं तुम्हारी हक तलफी नहीं करूँगी, मैं उससे रब्ता नहीं करूँगी, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें अपनी धड़कनों पर काबिज़ नहीं कर सकती। और नुरेज़ का रंग शिद्दत जज्बात से सुर्ख हुआ। उसे कमर से थामते हुए उसने अपने करीब कर लिया और बेइख्तियार ही वो उसकी तरफ झुकने लगा। सोचना भी मत कि तुम नुरेज़ खान की बीवी होते हुए किसी और से मुंसलिक होने की बात करोगी। मैं तुम पर इस रिश्ते का बोझ नहीं डालना चाहता, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। वो हैरत से नुरेज़ का चेहरा देखती रही। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसके दिल की धड़कनें उरूज पर थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जिस्म लरज़ उठा हो और वो उसे ऐसे ही हैरत ज़दा छोड़कर कमरे से बाहर चला गया, जबकि उसके इर्द गिर्द अभी भी नुरेज़ का एहसास मौजूद था। वो बेड पर बैठती चली गई और कितनी ही देर वो हैरत से दरवाजे की जानिब देखती रही। उस शख्स ने ज़िंदगी में पहली बार अपने हक़ को ज़ाहिर किया था और इतनी शिद्दत के साथ कि उसे एहसास हुआ कि नुरेज़ की मोहब्बत के बंधन से बाहर निकलकर अगर वो मोहब्बत तलाश करने की कोशिश करेगी तो वो शख्स उसे अपनी गर्दाब में इस कदर फंसा लेगा कि वो बाहर जाने के मतलब सोच भी नहीं पाएगी। वो नुरेज़ खान था जिसने एक अरसा अपनी मोहब्बत से गाफिल रहकर उसे अपनी मर्ज़ी से चलने दिया, लेकिन आज सब कुछ उसकी पाबंदी में था। निकाह हो चुका था और निकाह से 4 दिन बाद अक़दस का रवैया उसके साथ ज़्यादा अच्छा न था, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी फीलिंग को अच्छी तरह जानती थी। शिराज ने एक बार फिर रब्ता किया, लेकिन इस बार वो शिराज को इग्नोर कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने भाई के लिए बदनामी का सबब बने, लेकिन शिराज की मोहब्बत उरूज पर थी। वो उसे मिन्नतें और मोहब्बत के वास्ते देकर कायल कर रहा था कि वो उससे रब्ता करे और उससे मोहब्बत करता है, जबकि वो यही चाहती थी कि उसने अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत को किसी और के हवाले किया था। सो अब उसका हक़ नहीं बनता कि वो मोहब्बत जता भरे, जबकि दूसरी जानिब नुरेज़ का झुकाव पहले से ज़्यादा हो चुका था। वो अब लम्हा लम्हा उसकी खबर रखने लगा था और उसके बावजूद उसने अपने लिए नुरेज़ की आंखों में कभी शक नहीं देखा था। वो नहीं चाहती थी कि उसका झुकाव एक बार फिर शिराज की जानिब हो, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार ही ना था। उस शख्स की बातों के असर से निकलने के लिए तैयार ना था कि इतना जल्दी उससे दस्तबरदार हो जाओ। सो उस रोज़ मजबूर होकर उसने एक बार फिर उसकी कॉल अटेंड कर ली। मुझे इतना मजबूर मत करो कि मेरे पास और कोई रास्ता ना बचे। मैं अगर बेहद मजबूर हो गई तो ऐसा कदम उठाऊंगी जो तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। वो बुरी तरह रो पड़ी, जबकि शिराज उसे देखता रहा। मेरे साथ गुजारे हुए हसीन पल मेरी मोहब्बत का सबूत हैं जो मेरे दिल पर रख्म है और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस रिश्ते से आज़ादी तुम्हारी ख्वाहिश है। और चुपके से दिल ने करार किया था। उसने कभी भी नुरेज़ के रिश्ते से आज़ादी नहीं चाही थी और उससे रिश्ता चाहे उसकी मर्ज़ी की बिना पर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो चाहती थी कि वो शिराज के साथ वफ़ादार रहे। वो उसकी खुद पर मुसल्लत करके सारी ज़िंदगी उस शख्स की फरमाबरदारी करे। उसके दिल में बहादुर के लिए बेपनाह इज़्ज़त और मोहब्बत थी, लेकिन शिराज उसे एक बार फिर अपनी जानिब कायल करते हुए रेस से दूर कर रहा था। वो शख्स तुम पर सिर्फ हक जाहिर करना चाहता है। अगर एक बार तुम उसके करीब चली जाओ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसका सारा खुमार उतर जाएगा और फिर चाहे तुम जिसके साथ मर्जी रहो वो तुम्हारी परवाह तक नहीं करेगा। मैं ऐसे लड़कों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। और शिराज की बातें सुनकर उसने पलकों को झुका लिया। अपने बाल खोल दो, तुम जानती हो कि खुले बाल मुझे कितने अट्रैक्ट करते हैं। वो एक बार फिर अपनी औकात पर उतरने लगा और आज दुपट्टे पर हाथ रखते हुए न जाने कि उसका हाथ कब कपाया। उसके बाद शिराज की मर्ज़ी के मुताबिक वो जो कुछ करता रहा वो करती चली गई, लेकिन उसने खुद को हद में कायम रखा था, ये जाने बगैर कि कोई उस पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। उस वक्त उसकी हरकतों से आग बगूला होकर वो शिद्दत से सुर्ख होती नज़रों से स्क्रीन को देख रहा था और निकाह होने के बाद उसने खुद ही सायरा के कमरे में हिडन कैमरा रखा था। ऐसा नहीं था कि वो उससे नफ़रत करता था, शक के बिना पर उस पर नज़र रखना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो एक ऐसे शख्स के गर्दाब में फंसकर अपनी इज्जत गंवा दे जो उसके साथ ज़रा बराबर वफ़ादार नहीं। अब वो उसके हक़ में थी और अपने हक़ से दस्तबरदार होना मर्दानगी नहीं। काफ़ी देर उसकी हरकतें देखने के बाद उसने आंखों को मूंद लिया। उससे ज़्यादा देखना उसके बस की बात न थी। न जाने वो लड़की कब सुधरेगी। शिराज ने एक बार फिर उसे अपनी बातों में इतना मशगूल कर लिया कि
वो एक बार उसी जिद और हठ धर्मी पर कायम हो चुकी थी। उसने नुरेस को खुद से दूर रखना शुरू कर दिया और वो नुरेस के करीब भी नहीं भटकती थी और ना ही उसे उस रिश्ते का कोई एहसास था। अक़दस के साथ आए रोज़ ही उसकी मुँहमारी हो जाती। अक़दस को अब ज़रा भी कबूल ना था कि वो उसके भाई की ज़िंदगी में होते हुए किसी के साथ राब्ते में रहे। वो मुसलसल हर बात से नुरेस को आगाह कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आखिर नुरेस इतना खामोश क्यों है। आज उस निकाह को 2 माह होने वाले थे। एक हवेली में रहते हुए मुसलसल नुरेस को वो इग्नोर करती रही और उसकी पसंद की लाई हुई हर चीज़ को ठुकरा देती। उसे हर तरह से एहसास दिला चुकी थी कि वो उसका पसंदीदा मर्द नहीं है और बिलाखिर उस रोज़ उसने तंग आते हुए उसके दरवाजे को धाड़ से खोला और उस वक्त वो शिराज से बात कर रही थी। नुरेस ने अंदर आते हुए उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। जितना बर्दाश्त करना था मैं कर चुका हूँ और आज के बाद मेरी बीवी से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगा कि कोई गिनती भी नहीं कर पाएगा। नुरेस का चेहरा सुर्ख था जबकि पास खड़ी सायरा सर्द चेहरे से उसकी आंखों में देख रही थी। उस वक्त उसका गुस्सा देखकर वो कपकपा उठी, जबकि शिराज ने तंजिया मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। अभी वो सिर्फ तुम्हारे निकाह में है, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि तुम उस पर हक जाहिर करते फिरो, और यही बात उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। अगर तुम हक की बात करते हो तो ये आज ही रुखसत होकर मेरे कमरे में जा रही है, और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें उसके करीब भटकते हुए देखा तो फिर ये सोच लेना कि मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से निकालकर जिंदा दफन कर दूंगा। उसने मोबाइल खींचते हुए दीवार पर दे मारा और उसका बाजू थाम लिया और वो बोली कि छोड़ो मुझे नुरेस, ये क्या बदतमीज़ी है। सायरा ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की और उसने खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया। खबरदार, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो मैं ये निकाह कायम नहीं रखना चाहती। मैं तुमसे तलाक। और अगले ही पल एक सन्नाटेदार थप्पड़ सायरा के चेहरे को सुर्ख कर गया। नुरेस ने उसे खींचते हुए बेड पर धकेल दिया। आज के बाद तुम्हारे मुंह से अगर ये लफ्ज़ सुना तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। वो मुकम्मल उस पर झुका हुआ था और वह नुरेस से दूर जाने की कोशिश कर रही थी जब नुरेस ने उसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर लिया। अपना सारा वजन उस पर डालकर उसने उसके लबों को अपनी कैद में कर लिया था। वो बोला कि आज तो तुम मेरे कमरे में जाओगी ताकि तुम्हें और तुमसे मुंसलिक उस शख्स को अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि मैं कितना हक रखता हूँ और इस हक की राह में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। उसने खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया जबकि वो मुज़ाहमत कर रही थी। वो उसे कमरे से बाहर ले आया और उस वक्त उसका रुख अपने कमरे की जानिब था। सीढ़ियों पर खड़े हुए बहादुर ने रुख मोड़ लिया। उसने बहादुर को पुकारने की कोशिश की, भाई मुझे बचाएं, मुझे इस शख्स के साथ रुखसत नहीं होना, ये क्या बदतमीज़ी है। ये अपनी पाबंदियों को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकता। लेकिन बहादुर अपने कमरे में चला गया और उस रोज़ वो उसे अपने कमरे में मुंतकिल कर चुका था। आज के बाद तुम यहाँ रहोगी और जब तक मैं नहीं चाहूँगा उस शख्स से तुम बात नहीं करोगी, और यही मेरा फैसला है। उससे मोबाइल छीना जा चुका था और ये उसके लिए असियत थी। वो जानती थी कि शिराज उसके बगैर मर जाएगा और वो शख्स उससे जितनी मोहब्बत करता है उसे खो देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जबकि दूसरी जानिब नुरेस अपनी ज़िद पर कायम था। नुरेस ने कह दिया था कि अगर उसने इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश भी की तो वो अपने सारे हक वसूल करने के बाद उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। उस पर शिद्दत से मुसल्लत था और वो नहीं चाहती थी कि अपनी मोहब्बत के अलावा वो किसी को भी अपने करीब आने दे, फिर उसका शौहर ही सही। औरत को इसीलिए नाक़िसुल अक़ल कहा गया है कि वो जज्बात में आकर इस तरह के फ़ैसले करती है जो फ़ैसले उसकी ज़िंदगी पर बुरी तरह मुसल्लत हो जाते हैं। इंटरनेट के जाल में फंसी हुई दुनिया आज इतनी मगन हो गई है कि किसी को किसी की इज्जत और रिश्ते का एहसास ही नहीं, और यही खुदगर्जी हमें रिश्तों से दूर लेकर जा रही है। हाँ, वक्ती जज्बात में आकर वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। शिराज के लिए नुरेस का ये कदम बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे उस लड़की से धुआंधार मोहब्बत न थी, लेकिन वो उसके लिए बड़े काम की चीज़ थी। बैरून मुल्क रहते हुए उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करके वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। एक अरसे से वो यहाँ फंसा हुआ था क्योंकि उस पर कुछ ऐसे संगीन इल्ज़ामात और केस थे कि वो वापस उस मुल्क में नहीं आ सकता था। लेकिन उस लड़की का इस्तेमाल करके वो बहादुर अली ख़ान से वो सपोर्ट हासिल कर सकता था जो उसे उस मुल्क में दोबारा वापस ला सकती थी। और उसके बाद उसने वैसे भी सायरा को छोड़ ही देना था। ऐसी लड़की जो अपने शौहर के साथ वफ़ादार नहीं, उसके साथ कैसे वफ़ादार हो सकती है। लेकिन उस वक्त वो और नुरेस दोनों ही ज़िद पर कायम थे। वो नहीं चाहता था कि नुरेस उसे उस कमरे में ले जाकर अपनी बीवी के तौर पर कबूल करे। सो सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर ही
वो अपने औकात पर उतर आया और जब उसका राब्ता मुकम्मल तौर पर सायरा से मनक़ता हो गया तो उसने नुरेस की मिन्नत समाजत शुरू कर दी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। लेकिन जब उससे बात न बनी तो फिर उसने वो हथकंडा इस्तेमाल किया जो वो नहीं करना चाहता था, और उस रोज़ उसने सारी तस्वीर और वीडियोस नुरेस के मोबाइल पर मुंतकिल कर दी। नुरेस का मोबाइल साइड टेबल पर पड़ा था और उस वक्त वो फ्रेश होने के लिए अंदर गया, जबकि वो बेड से उतरकर जल्दी से मोबाइल हाथों में उठा चुकी थी। अपनी वीडियोस और तस्वीर देखने के बाद वो कपकपा उठी। क्या शिराज इस हद तक जा सकता था? और उसके साथ मिला हुआ वॉइस नोट उसने कपकपाते हुए हाथों से खोल दिया। ये है तुम्हारी बीवी की औकात। मुझे उम्मीद है कि इतने हसीन लम्हात मेरे साथ गुजारने के बाद तुम इसे कभी भी कबूल नहीं करोगे। मेरे लिए वो सिर्फ एक मोहरा है जिसे हर सूरत इस्तेमाल करूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो तुम्हारा सब कुछ है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब कुछ किसी और जगह मुंतकिल ना करूं तो फिर मेरा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की को हासिल नहीं करना चाहता जो एक बार नहीं कितनी ही बार अपनी इज़्ज़त गंवा चुकी हो। उस रोज़ वो 15 दिन जहाँ रहकर आई थी वहाँ उसकी इज़्ज़त महफूज न थी, और मैं कम से कम तुम्हारी तरह नामर्द नहीं हूँ कि एक ऐसी औरत को कबूल कर लूँ जो कितने ही मर्दों की आंखों में हवस का बाइस बनी हो। और उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल ढक दिया। उस रोज़ उसका दिल बुरी तरह टूटा था। वो ख्वाबों का बनाया हुआ महल एक पल में ज़मीन बोस हो गया, और उसने भीगी आंखों और कांपते हुए हाथों से वो सब कुछ डिलीट करने के बाद नुरेस के मोबाइल से शिराज का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके चेहरे की ज़ात, रंगत उसके अंदर मौजूद तूफ़ानों का पता दे रही थी। तो ये थी उस शख्स की असलियत जिसके लिए उसने हर रिश्ते को धोखा दिया, जिस शख्स के लिए उसने अपनी खूनी रिश्तों को बदनाम कर दिया, और उसका भाई सर उठाने के काबिल न रहा था, और उसका शौहर जो आज भी इतनी बातों के बावजूद उसकी मोहब्बत पर कायम था, उसे उसके कमरे में लाने के बाद भी उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे इस्तेमाल नहीं कर सका। वो उस शख्स पर उस शख्स को तरजीह दे रही थी जो वाज़े लफ्ज़ों में उसे बदकिरदार कह रहा था। एक मरता हुआ शख्स जब मरने से चंद मिनट कबल चीज़ को पाले जो उसकी शिफा याबी का सबब बने, तो उस चीज़ की कदर कीमत से सिर्फ वही वाकिफ़ होता है। और आज बदनाम होने से पहले शिराज की असलियत को जान लेना उसके लिए ऐसा ही था जैसे मरते हुए को आखिरी सहारा मिल जाए। क्या हो जाता अगर वो शिराज के कहने पर नुरेस से रिश्ता तर्क कर देती? क्या हो जाता अगर वो शिराज के कहने पर बहादुर अली खान जैसे भाई की दहलीज ठुकरा कर एक बार फिर उस अनजान शख्स के पीछे चली जाती जो उसे सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था? नदामत और पछतावे के अलावा ये उसके लिए मर मिटने का मुकाम था जो उसने कभी ख्वाब और ख्याल में भी ना सोचा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी मजबूर हो जाएगी। उसे सोचों में गुम पाकर मुकाबिल ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। क्या हुआ? आज तो किसी गहरी सोच में गुम हो। उसने आंखें पुरशोख अंदाज में उठाकर सायरा के हसीन चेहरे को देखा था। जब सायरा ने अपनी भीगी सुर्ख पलकें उठाकर नुरेस को देखा और फिर अगले ही पल उठते हुए वो नुरेस के गले लग गई। वो उसका मुहाफिज था, उसका सब कुछ, और वो जान सकता था कि मोहब्बत खो देने की तकलीफ़ क्या है। उसने एक अरसा उसे उस तकलीफ़ से मुतारिफ रखा था, और आज उसे ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो लड़की किस कुर्ब से गुजर रही है। वो बुरी तरह रो पड़ी और आज उसे और उसकी पनाहों में सुकून आ रहा था। और नुरेस ने आहिस्ते से उसकी कमर पर हाथ बांध लिए और मोहब्बत उसकी दहलीज तक खुद चल कर आई थी और आज उसके सीने से लगी थी। तो क्या ये सब्र का मीठा फल था? वो नहीं जानता था कि हकीकत में हुआ क्या है, और अगर ये सिर्फ एक एहसास था तो बेहद खूबसूरत एहसास था। उसने काफ़ी देर उसे रोने दिया जब तक कि वो अपना दिल हल्का नहीं कर चुकी थी। और इस वक्त मेरे जिस्म पर शर्ट मौजूद नहीं है और आप मेरे एहसासात को जगा रही हैं, और फिर आप कहेंगे कि मैं आप पर ज़बरदस्ती करता हूँ। उसने शौक से लहजे में कहा और उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। वो जल्दी से नुरेस से दूर हो गई। उस वक्त उसके चेहरे की रंगत टमाटर की तरह सुर्ख थी। उसके दहकते हुए गाल मुकाबिल को बेकाबू कर रहे थे। बस कर दे ज़ोजा मोहतरमा, और हमारे कितने इम्तहानात लेने का इरादा है? उसने आहिस्तगी से मुस्कुराहट को जब्त किया। और मुझे माफ़ कर देना नुरेस, मुझे इस रिश्ते की हकीकत का अंदाज़ा आज हुआ है। मैंने जो कुछ अपनी लाइल्मी और बेवकूफ़ी में किया, इस सब के लिए आई एम सो सॉरी। सॉरी लफ्ज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन उस लड़की के मुंह से निकलने वाला एहसास है निदामत का ये एक लफ्ज़ भी मुकाबिल के लिए सब कुछ था। उस रोज़ उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। उसे अपने कमरे में दोबारा मुंतकिल करने के बाद उसने बहादुर के सामने सारा राज खोल कर रख दिया और ये भी कहा कि वो अब रुखसती के लिए रजामंद है, लेकिन इससे पहले उसे शिराज नामी कांटे को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है।
اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سائرہ کو شیراز کی حقیقت کا علم ہو چکا ہے، اور صرف اسی لیے وہ واپس پلٹ کر نوریز کے پاس آنا چاہتی ہے، اور نوریز یہ لمحہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ گھر میں رخصتی کی تیاریاں عروج پر تھی اور اقدس کے ساتھ مل کر اس نے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق خرید لیا۔ وہ جتنی خوش اور چہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، گھر میں سبھی حیران اور پریشان تھے کہ آخر اس لڑکی کو ہوا کیا، لیکن سب اس بات سے لا علم تھے کہ اسے ٹھوکر لگ چکی تھی، اور ٹھوکر لگنے کے بعد جتنی عقل آتی ہے اتنی بادام کھانے سے نہیں آتی۔ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے نوریز نے شیراز کا پتہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے کاٹ دیا۔ اس کی مخبری کر کے وہ اسے گرفتار کروا چکا تھا۔ وہ ایک ایسا مجرم تھا جو اس وقت تک ہزاروں لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اور انٹرنیٹ کے اس دور میں کسی بھی شخص پر یقین کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے، خاص طور پر وہ شخص جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو۔ بنا دیکھے دنیا میں کوئی بھی قابل محبت نہیں، اور قابل محبت صرف رشتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کے لیے جان گنوانا جانتے ہیں، اور ایسے رشتوں کو کھو دینے کی تکلیف سے متعارف ہونے کے بعد آپ کے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آج ہی بر وقت اپنی اصلاح کرے تاکہ ایسے رشتے جو آج ساری اذیتوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس وقت وہ نوریز کے کمرے میں روسی لباس میں موجود بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، اور اس وقت وہ جتنی شدت سے نوریز کا انتظار کر رہی تھی صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اتنے کم عرصے میں ہی اسے نوریز کی محبت اور اس کی شدتوں کا اندازہ ہو چکا تھا، اور تبھی وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس کے دل پر چھاتے ہوئے وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، اور مقابل نے شرماتے ہوئے پلکوں کو جھکا لیا۔ محبت ان کو ملا کرتی ہے مسز نوریز جو محبت کو پانے کا ہنر جانتے ہوں۔ آج میں آپ سے جیت گیا، اور اس کے دل نے اقرار کیا تھا کہ مقابل حقیقت میں محبت میں جیت چکا تھا۔ اب اس جیت کا جشن منانا تو بنتا ہے سرکار۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے رخساروں پر بوسہ دیا، اور اس کے پرشدت لمس سے سائرہ کا دل دھڑک گیا تھا۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اس کے بس میں تھی، اور اسے نرمی سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں میں سمانے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ محبت نے مجھے جس قدر تڑپایا ہے، آج اس ساری تڑپ کا بدلہ میں آپ سے لوں گا، اور اتنی ہی شدت کے ساتھ جتنی شدت کے ساتھ میں تڑپا ہوں۔ وہ اسے اپنی سرگوشیوں سے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی، اور سائرہ نوریز خان اس محبت بھری بھیگی بارش میں بکھرتی جا رہی تھی۔ آج وہ اس کی باہوں میں اس قدر ٹوٹ کر بکھری کہ مقابل نے اسے سمیٹنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا۔ وہ اسے سمیٹتا چلا گیا۔ اس نے جتنی بھی غلطیاں کی تھی، لیکن محبت کو کھو دینے کی غلطی نہ کی تھی، اور شاید اسی لیے آج محبت اس پر ٹوٹ کر برس رہی تھی، اور اپنے تمام تر مہربانیوں کے ساتھ۔